سورہ کہف کا نام تو سنا ہے نا، حدیث میں اس کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ ایک کام آپ لوگ ضرور کریں کہ دیکھو جو حافظ قرآن نہیں ہے نا، وہ کچھ متعین صورتیں ضرور یاد کریں قرآن مجید کی، ٹھیک ہے؟ پورا قرآن حفظ نہیں ہوتا، کچھ متعین صورتیں ہیں، جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، سورہ ملک کی تو بڑی فضیلت ہے، اسی طرح سورہ کہف ہے، یہ بھی زبانی یاد کریں، سورہ سجدہ ہے، یہ بھی زبانی یاد کریں، اور 30واں پارہ بھی مکمل زبانی اور 29واں بھی مکمل زبانی ہے۔ یہ دو پارے ہر ایک کو حفظ ہونے چاہیے، 29واں اور کیونکہ نمازوں میں پڑھے جاتے ہیں، 29واں 30واں مکمل یاد کر لیں، سورہ یاسین یاد کر لیں، سورہ ملک یاد کر لیں، اور سورہ کہف یاد کر لیں، سورہ سجدہ یاد کر لیں، سمجھ رہے ہیں؟ سورہ واقعہ یاد کر لیں، سورہ رحمان بھی یاد کر لیں، اگر سورہ رحمان یاد کرنا ذرا مشکل ہے، سورہ واقعہ یاد کر لیں۔ تو یہ چند صورتیں آپ یاد کریں گے نا، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تہجد میں آپ لمبی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھو سورہ کہف جمعے کے دن فضیلت ہے نا، تو وہ جمعے کی رات کو تہجد میں پڑھ لو سورہ کہف، فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی اور نماز کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو جن لوگوں کو قرآن کا حصہ یاد نہیں ہوتا وہ تہجد لمبی رکعتیں پڑھ ہی نہیں سکتے، وہ علم طرح سے بس پڑھتے رہیں گے، رکوع کریں گے پھر اٹھیں گے، تو وہ تہجد میں جو ہے نا کچھ اپنا سینے میں اتنا قرآن محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ کبھی انسان کی طبیعت میں نشاط ہوتا ہے، وہ لمبی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکے، وہ سمجھ رہے ہیں؟ 30واں پارہ ہے، ایک پارہ تہجد میں پڑھ لیں مکمل 30واں پارہ، تو یہ تھوڑا تھوڑا روزانہ قرآن مجید یاد کیا کریں۔ کیا ہو گیا بھائی؟ روزانہ آج سے عزم کریں کہ ہم روزانہ قرآن کا بے شک کچھ نہیں 4 لائنیں زبانی یاد کر لیں گے، ایک صفحے 15 لائنوں والا قرآن لے لیں، کیونکہ زیادہ تر حافظ میں نے دیکھے 15 لائنوں کے، ایک ہی ہمیشہ یاد، جب بھی قرآن حفظ کرنا ہے نا تو ایک ہی جیسے قرآن سے حفظ کرنا ہے، ورنہ بہت کنفیوز ہو جائیں گے۔ بھائی قرآن جو چھپتے ہیں نا ان میں کچھ 15 لائنوں والے ہوتے ہیں، کچھ 16 لائنوں والے ہوتے ہیں، کوئی سورت 15 لائنوں سے یاد کر لی، کوئی 16 سے، بہت کنفیوز ہو جائیں گے، پوری زندگی ایک جیسے قرآن سے ہی پھر پڑھا جاتا ہے۔ تو آج سے یہ ہمت کر لیں، جتنے لوگ فیس بک پہ بھی سن رہے ہیں، نیٹ پہ بھی سنیں گے، آپ لوگ بھی جو موجود ہیں، روزانہ قرآن کی 3-4 لائنیں زبانی یاد کرنی ہے، ان متعین صورتوں کی 3-4 زیادہ بوجھ نہ ڈالیں اپنے اوپر ورنہ مایوسی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بڑی برکت ہوگی، 1-2 سال میں بہت ساری صورتیں یاد ہو چکی ہوں گی۔ میں نے جو قرآن مجید حفظ کیا ہے نا، تو میرا حفظ کرنے کا شروع میں ارادہ نہیں تھا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ میرے بڑے بھائی کو جزائے خیر دیں، وہ حافظ قرآن ہیں، ہم نے کسی الگ سے قاری سے نہیں پڑھا، اپنے بڑے بھائی سے ہی پڑھا ہے۔ تو وہ ہمیں روزانہ سب بہن بھائیوں کو لے کے صبح صبح بیٹھ جاتے تھے فجر کے بعد، اور ہمیں انہوں نے پڑھانا، قاعدہ تو میرے والد صاحب نے پڑھا دیا تھا، نورانی قاعدہ، اور کچھ دعائیں یاد کرا لی، باقی بڑے بھائی نے پھر قرآن پڑھانا شروع کیا۔ تو جب میرا قرآن ختم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب کچھ صورتیں یاد کر لو، تو مجھے سورہ کہف یاد کرا دی، تھوڑی صبح دے بیٹھتے تھے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ روزانہ، باقی پھر اسکول جانا ہے باقی کام ہوتا، بس روزانہ اتنی دیر بٹھاتے تھے۔ تو وہ روز تھوڑی تھوڑی صورتیں یاد کر کے بہت ساری صورتیں یاد ہو گئیں، تو پھر مجھے حفظ کرنے کا شوق پیدا ہو گیا کہ یار جب اتنی ہو گئی تو پورا یاد کرو قرآن۔ تو میں نے بہت تھوڑے سے عرصے میں طلب علمی کے دوران الحمدللہ حفظ مکمل کیا ہے، پڑھائی کے دوران۔ تو ایک دفعہ ذوق پیدا ہو جائے گا نا تو پھر خود مزہ آئے گا، خود لطف آئے گا اس میں۔ تو سورہ کہف بھی مشہور سورت ہے جو پڑھی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف کی جمعے کو تلاوت کرے گا، جمعے کی رات کو بھی کر سکتے ہیں تلاوت، ایک روایت میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ کہف عربی میں کہتے ہیں غار کو۔ اس میں 2 بلکہ 3 واقعات ہیں، 2 تو بڑے ہی دلچسپ ہیں۔ پچھلی قوموں میں چند نوجوان تھے جو ایمان لے کر آئے، جو کیا کیا انہوں نے، لیکن جس ملک میں وہ رہتے تھے وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ ایمان والوں کو زندہ رہنے نہیں دیتا تھا۔ تو ان نوجوانوں نے مل کے یہ کہا کہ ہم یہاں رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، ایمان ظاہر کریں گے یہ ہمیں مار دیں گے، تو ہم اس ملک کو چھوڑ کر کہیں نکلتے ہیں۔ یہ بڑی قربانی ہوتی ہے اپنا ملک چھوڑ دینا اللہ کے لیے۔ ہمیں چھوڑنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم چھوڑ کے جائیں گے کہاں، یہ بڑا مسئلہ ہے نا، تو ہم یہیں رہ کے دین پر عمل کریں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اتنا ہے کہ جو کرنا چاہے تو عمل کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کرتے ہیں، یہاں سے نکلتے ہیں۔ اب اللہ نے دیکھو ان کے ساتھ کیسی رحمت کا معاملہ کیا۔ اصل میں یہود و نصارہ اس واقعے کو جانتے تھے، تو وہ نبی کی نبوت کا امتحان لے کے لیے انہوں نے نبی سے یہ واقعہ پوچھا کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے۔
یہود و نصارہ تو جانتے تھے، ان کی آسمانی کتابوں میں بھی تھا، تاریخ سے بھی نقل ہوتا چلا آ رہا تھا نا، بڑا دلچسپ واقعہ تھا. تو یہ چیزیں تو پھر سینہ بسینہ نقل ہوتی ہیں. لیکن یہ واقعات مشہور تھے مدینہ میں جہاں یہود و نصارہ رہتے تھے. اہل مکہ کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا. تو انہوں نے نبی کا امتحان لینے کے لیے پوچھا کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل کی اور بتایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے. اکثر توبہ کی توفیق جوانی میں ملتی ہے، چاہے گناہوں سے توبہ کرنی ہو یا کفر سے توبہ کرنی ہو. میں نے بوڑھوں کو بہت کم دیکھا اسلام قبول کرتے ہوئے، بلکہ دیکھا ہی نہیں. جتنے میں نے غیر مسلمان ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ جوان. حالانکہ اس وقت مزے اڑانے کی عمر ہوتی ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ جوانی میں توبہ آسان ہے، بڑھاپے میں توبہ مشکل. کیوں؟ جوانی میں جیسے گناہوں کا جوش ہوتا ہے تو گناہ سے بچنے کا جذبہ بھی جوانی میں ہی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جوش کا ہونا ضروری ہے گناہ کے لیے بھی اور توبہ کے لیے بھی. کیا ہو گیا بھائی ایک آگ بھڑکتی ہو نا جسم میں، گناہ کی بھی آگ بھڑکتی ہے اور گناہ سے توبہ کے لیے بھی جذبہ چاہیے. بڑھاپے میں جذبات کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹھنڈے. نہ گناہ کا وہ جذبہ رہتا ہے اور نہ گناہ سے توبہ کا وہ جذبہ رہتا ہے، لہذا نیوٹرل ہو جاتا ہے. بس جس حال میں جوانی گزاری اسی میں رہتا ہے. کہتا ہے چھوڑو اب کیا توبہ کرنی، بس آرام سے مجھے زندگی گزارنے دو، مرنے دو آرام سے، چاہے وہ کافر ہو یا گناہ گار ہو. اس لیے یہ نہیں کہ بڑھاپے میں توبہ قبول نہیں ہے، قبول تو بڑھاپے میں بھی ہے، مگر بڑھاپے میں توبہ کی توفیق ملتی نہیں ہے. تو اس لیے جوانی میں ہی توبہ کر لو، اور اسی سال کر لو، اور اسی رمضان میں کر لو، اور اسی اعتکاف میں کر لو، اور ابھی کر لو. شیطان کہے گا کل عید کے بعد کروں گا، پہلے 2-4 فلمیں دیکھوں گا عید کے بعد جو نئی ریلیز ہوں گی ہیں، اور پھر جو ساری مستیاں اپنی پوری کروں گا، نکالوں گا، مزے اڑاؤں گا، پھر کیا کروں گا؟ تسلی سے آخر میں توبہ کر لوں گا. جس نے یہ سوچ کے توبہ کو ڈیلے کیا، مؤخر کیا، اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. کرنی ہے تو کرو ابھی. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے. آج رات اٹھ کے نا اللہ سے خوب گڑ گڑا کے مانگے، اللہ جتنے گناہ تھے ہم نے چھوڑ دیے. بس ہمت کرو، ہمت کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ان نوجوانوں نے کیا کہا بھائی؟ ہمت کرتے ہیں. فتیہ، قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ نوجوان تھے. فتن کی جمع فتیہ آتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، چلو یہاں سے بھاگ کے کسی غار میں پناہ لیتے ہیں، وہاں جا کے سوچیں گے کہ کل کرنا کیا ہے، اگلا پلان کیا. ابھی تو یہاں سے نکلو، یہاں رہ کے کچھ نہیں ہو سکتا. انہیں کیا پتا تھا کہ ان کی اس قربانی پر اللہ ان کو کیسا نوازنے والا ہے. اللہ بڑا شکور ہے. اللہ کا ایک نام ہے شکور. شکور پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ قدردان. آپ تھوڑا کریں اور وہ نوازے بہت زیادہ، اس کو شکور کہتے ہیں. تھوڑی قربانی آپ دو گے مگر وہ نوازے گا بہت زیادہ. اللہ ایسا کرتے ہیں. تو یہ نوجوان نکل کے گئے ہیں اور انہوں نے غار میں کیا کی؟ پناہ لی. وہاں بیٹھ چلے گئے ہیں، نیند آ گئی، سو گئے. ساتھ ان کا کتا بھی تھا. حفاظت کے لیے کتا رکھنا بولو بھائی جائز، بلا وجہ کتا رکھنا حرام ہے. نبی نے فرمایا جس نے بلا وجہ کتا رکھا روزانہ ایک قیرات اس کی نیکیاں کم ہوتی رہیں گی. ایک قیرات پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. روزانہ اس کی نیکیاں ضائع ہوتی رہیں گی. اسلام میں کتا پالنا بلا وجہ جائز نہیں ہے. ضرورت کے لیے، شکار کے لیے پال سکتے ہیں. شکاری کتے ہوتے ہیں نا کہ شکار وکار کرنا ہے، یا گھر میں طوطے پالے ہوئے ہیں تو ان کی شکار کے لیے کتا رکھا ہوا ہے. تو یہ ہوتا ہے طوطوں کی حفاظت کے لیے کتے رکھنے پڑتے ہیں بعض دفعہ. تو لیکن کتے کو بتا دیں کہ صرف طوطوں کی حفاظت کے لیے. لوگ کتا پالتے ہیں ڈاکوں سے حفاظت کے لیے، اس کو بتاتے نہیں ہیں، وہ ہر ایک کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ اپنا کتا بھی ساتھ لے گئے حفاظت کے لیے کہ بھائی کہیں پہرے وہرے کا کام آئے گا. تو غار میں ان کو نیند آئی اور کتا کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ غار کے کنارے پہ. وہ حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا تھا کہ بھئی کوئی آئے گا تو بھونک کے ان کو بتائے گا بھئی بندہ آیا ہوا کوئی. تو اب جو ہے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان پہ نیند کو مسلط کر دیا، سو گئے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 309 سال سوئے ہیں. کتنے؟ 309 سال. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اگر انسان ایک ہی پہلو پہ لیٹا رہے نا تو زمین کھا جاتی ہے اس کو. تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو کروٹیں بھی دلاتے رہے.
وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ. جب سورج نکلتا تھا تو وہ بھی کترا کے نکلتا تھا، روشنی جائے گی مگر تیز دھوپ نہیں جائے گی، تاکہ سورج کی جلن، سورج کی کرنیں ان کی اسکن کو خراب نہ کریں. اور اللہ فرماتے ہیں 309 سال تک کتا جس انداز میں بیٹھا رہا ہے، لَوِ اطَّلَعْتَ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا. وہ کیا ہے؟ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، کہ تم اس کتے کو دیکھتے تو روب کی وجہ سے وہاں سے بھاگ جاتے. اللہ نے کتے پر ایسا روب ڈال دیا کہ کوئی بھی اس کے قریب پھٹک نہیں سکتا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ 309 سال میں ظاہر ہے کتنے لوگ یہاں سے گزریں گے، غار میں جا کے ان کو نقصان نہ پہنچائے. تو کتے کی ایسی وحشت. 309 سال کے بعد اللہ نے ان کو اس دوران کیا ہوا؟ وہاں حکومت کا کیا ہو گیا؟ بادشاہ مر گیا، پوری رعایا تبدیل ہو گئی، کوئی نیک بادشاہ آ گیا اس ملک میں جو توحید پرست تھا اور نیک لوگوں کی قدر کرتا تھا. پوری رعایا تبدیل ہو گئی، حکومت تبدیل ہو گئی 309 سال میں. تو یہ 309 سال کے بعد سو کے اٹھے ہیں، اب پریشان ہے کہ یار ہم کتنا سوئے ہیں. کسی نے کہا کہ ہم 24 گھنٹے سوئے ہیں، کسی نے کہا کہ نہیں بھائی آدھا، کیونکہ یہ تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے نا اتنے 100 سال تک ہم سوتے رہے. تو ایک نے کہا کہ اللہ ربکم اعلم بما لبثتم، اللہ کو پتا ہے بھائی کتنا سویا ہے، چھوڑو اس بحث میں کیا پڑھنا، 24 گھنٹے یا آدھا دن یا ایک دن، چھوڑو کیا کرنا اس بحث. تو ایسا کرو فبعثوا بورقکم هذه الى المدینہ. کیا ہوا بھائی؟ فبعثوا بورقکم هذه الى المدینہ، یہ سکہ رائج الوقت لے کے جاؤ. کیا کرو؟ سکہ رائج الوقت. یہ رائج الوقت میں خود لگا رہا ہوں کیونکہ آج کسی کا نکاح پڑا ہے نا جمعے میں، اس میں لکھا تھا 1,00,000 روپے سکہ رائج الوقت. تو یہ پرانی اصطلاحات پتہ نہیں لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں بھائی. رائج الوقت ہی ہے اور کیا ہوگا، بیوی رائج الوقت ہے، دولہا رائج الوقت چل رہا ہے، تو سکہ بھی کون سا ہوگا؟ رائج الوقت ہی ہوگا. تو انہوں نے کھا کہ یہ سکے لے کے جاؤ، کرنسی لے کے جاؤ. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اور دیکھ کر آؤ کون سا پاکیزہ کھانا ہے، کیونکہ غیر مسلم ریاست ہے، حلال ملنا اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم اسٹیٹ میں رہنا بڑا مشکل کام ہے. لوگ یورپ امریکہ میں جا کے جو آئے کھا لیتے، کہتے بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، یہاں کیا حلال حرام، اتنا مشکل کام ہے. نہیں، آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی. غیر مسلم ملک میں گوشت کھانا آپ کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ یقین نہ ہو کہ یہ حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے. اور محض حلال کا ٹھپا کافی بولو یار نہیں ہے، کہتے اس پہ حلال کا ٹھپا لگا. حلال کا ٹھپا لگانے میں کتنے ٹائم لگتا ہے. لوگوں نے مہرے بنا کے رکھی ہوئی، حلال لکھا ہوا ہے، ہر چیز پہ سور پہ بھی ٹھپا لگا رہے ہیں حلال. جو چیز آ رہی ہے اس پہ کیا لگا دیتے ہیں؟ حلال کا ٹھپا. جو بھی ان ملکوں میں رہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ چکن کھا رہے ہیں، بکرا کھا رہے ہیں، جا کے پہلے تحقیق کریں کہ اس کمپنی میں حلال ہے بھی یا نہیں ہے. مشینی ذبیحہ ہماری تحقیق میں حلال نہیں ہے. قرآن میں صاف ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے کھانا جائز نہیں ہے. اور نام لینے کا مطلب انسان نے نام نہ لیا ہو، مشین کا نام لینا کافی، مراد یہ کہ انسان اس پہ نام لے. انسان کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے. تو یہ بھی پاکستان کی ایک فضیلت ہے کہ یہاں الحمدللہ حلال گوشت وافر مقدار میں ملتا ہے، یقینی حلال ہوتا ہے، اپنے سامنے سے ذبح ہوتا ہے، بالکل صاف نظر آ رہا ہو. بڑی نعمت کی بات ہے. بعض ملکوں میں شروع ہو گیا ہے لیکن جہاں بھی گیا ہوں مزہ نہیں آیا، مشکوک ہے، اطمینان نہیں ہوتا. تو فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، دیکھ کر پاکیزہ مال لے کر آؤ. کیوں غیر مسلم پتہ نہیں مردار بھی کھاتے ہوں گے، تو حلال تلاش کرو. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور ذرا احتیاط سے جانا. لَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کسی کو پتہ نہ چلے تمہارے بارے میں. چپکے سے جانا، رومال ڈال کے اور پتلی گلی سے راشن خرید کے، کھانا خرید کے لے آنا. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، کیونکہ ان کو اگر ہمارا پتہ چل گیا ہمیں پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے. اتنے دشمن تھے اسلام. او یعیدوکم فی ملتہم، یا زبردستی تمہیں اسی دین میں لے آئیں گے. ولن تفلحوا اذا ابدا، پھر تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو، نقصان ہو جائے گا. ہم تو نہ اس دین میں دوبارہ جا سکتے ہیں اور نہ ہم قتل ہونا چاہتے ہیں کہ پتھروں سے ہمیں کوئی ہلاک کرے. لہذا چپکے سے جاؤ اور پتلی گلی سے واپس آئے. وہ جب چپکے سے گیا تو وہ دیکھ کے حیران ہو گیا، وہ یہ کیا ہے بھائی، یہ تو وہ علاقہ ہی نہیں ہے بھائی. تو علاقہ ہی چینج ہو گیا ہے. علاقہ کیا ہو گیا ہے؟ چینج ہو گیا. سندھ والے جو ہے نا علاقے کو کہتے ہیں علاقہ.
کہتے ہیں علاقے کی بات ہوتی ہے بھائی، تو یہ تو پورا علاقہ چینج ہو گیا. تو وہ حیران کہ وہ بادشاہ کہاں ہے. انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہ تو بھائی 300 سال پرانی بات ہے، اس کے زمانے کی تو ٹرینیں بند ہو گئی ہیں. کون سے بادشاہ کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بھائی وہ بادشاہ. انہوں نے کہا بھائی وہ پرانے زمانے کا قصہ ہے. انہوں نے پھر وہ کرنسی دکھایا. انہوں نے کہا یہ کرنسی تو 300 سال پہلے اسٹیٹ بینک نے پابندی لگا دی تھی. یہ کون سی کرنسی لے کے گھوم رہے ہو؟ بہرحال چونکہ تاریخی کتابوں میں نقل ہوتا چلا آ رہا تھا کہ چند لوگ تھے جو ایمان قبول کر کے ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو پھر انہوں نے اس کو بھی بلایا اپنے باقی ساتھیوں کو. پھر تحقیق ہوئی تو لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ ایک کرامت کا معاملہ کیا ہے کہ چونکہ یہ ایمان لائے تھے تو اللہ نے ان کو اس بادشاہ کے شر سے بچانے کے لیے 300 سال بعد والے جہان میں منتقل کر دیا ہے. تو اب لوگ ان کی عقیدت سے ہاتھ پاؤں چومنے لگے اور وہ بڑا ان کی جو ہے نا عقیدت اور محبت کرنے لگے. اور ان کے انتقال کے بعد وہاں انہوں نے لوگوں نے ایک مسجد بنائی اللہ کو یاد رکھنے کے لیے. پھر قرآن یہ نہ کہتا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے عورت کی وراثت کھانا حلال نہیں ہے. پھر قرآن یہ نہ کہتا ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا بے شمار فائدے ہوتے ہیں اس کو شادی کے بعد. دماغ میں رکھ کے ان قریب اس کا بدلہ تمہیں ملنے والا ہے، اس کی سزا تمہیں ملنے والی ہے. تمہارے خلاف کیس چلے گا، اس کی سزا ملے گی. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون عن قریب، زیادہ ٹائم نہیں ہے، بہت جلدی اس کی سزا تمہیں ملنے والی ہے. آج اللہ کے بچوں کا سارا خرچہ، اس کی پریگننسی کا خرچہ، اس کی ڈلیوری کا خرچہ، بچیوں کی شادی کی ٹینشن ہے، بچوں کی بتایا جا رہا ہے. سارے بینیفٹس اللہ کے شادی کے بعد ملتے ہیں کس کی طرف سے؟ اتنا کوئی اور جرم اللہ کے غضب کو سوسائٹی میں مرد کی طرف سے ملتے ہیں. اتنا غلط یہاں ڈیورس اور طلاق ہوگی تو بیڑا کس کا غرق ہوگا؟ عورت کا. گناہ پہلے چھوڑنا پڑے گا. لوگوں کے ہاں کسی کا بیڑا غرق نہیں ہوتا. آپ اس فہمی میں نہ رہیں. رمضان میں بخششیں ہوتی ہیں لیکن ہمارے نبی نے فرمایا بہت سے روزے داروں کو رمضان میں بھوک کے سوا کچھ بھی حاصل وہیں سے لے رہے ہیں. بولو نا بھائی، ہم نے اپنی سوسائٹی کو اپنی سوسائٹی کے لحاظ سے ایک بالش زمین جس نے کسی کی ہتھیائی فرمایا ساتوں زمینوں کا طوق اللہ کی گردن میں ڈالے گا. نہ معاملات صحیح ہیں تو اسلام پیسے دے کے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کبھی وقت واپس نہیں ہے. بولو نا، نو کا آپشن نہیں. اس میں بڑی شدید وعیدیں ہیں کہ اس جہنم کی آگ سے غفلت کہ جو مرد عورت سے ناراض ہو جائے. صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس آگ کو اس آگ سے زیادہ گرم بنایا ہے. صحابہ کرام کی ایسی کیفیت ہوئی، ترمذی کی حدیث ہے، اس طرح اللہ کے خوف سے رونے لگے جیسے کوئی ہانڈی کھول رہی ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دیکھو اللہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے وعدے کیے نا مار کے ختم نہیں کروں گا، ایک دن اس کو ڈپریشن کا مریض بنانا کھڑا کر کے حساب و کتاب لوں گا. اس کے دل میں بیوی سے نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے، پھر جب صبح اٹھ کے دفتروں میں جائے گا ادھر ادھر منہ مارے گا. وہ تو اللہ تجھے یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میرے وعدے سچے ہیں؟ تو نے کہہ دیا تو اللہ کو معاذ اللہ جھوٹ تو نہیں بولتا. اللہ فرماتے ہیں تمہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس اللہ کے وعدے کے بارے میں دھوکے میں ڈالیں گی اور تمہیں وہ یہ دکھائیں گی کہ اللہ کا وعدہ سچا نہیں ہے. اللہ نے معاذ اللہ سیاسی وعدے کیے، یہ سچا وعدہ نہیں ہے. وہ کون سی چیز دھوکے میں ڈالے گی؟ آسان ہے یہ اس کو ہم آزاد کر دیں کہ نہیں جی کوئی تمہارا کوئی ریلیشن نہیں ہے، تمہارا موڈ نہیں ہے تو جاؤ اس کو دفع کرو یہاں سے. کون ہوتا ہے؟ تمہارے یہاں سے لوگ ہوں گے جو باتیں کریں گے گورا چاند پہ پہنچنے کی باتیں کر رہا ہے اور مسلمان جنت اور جہنم کے چکر میں الجھے ہوئے ہیں. وہ لیبارٹریوں میں کیا کیا بنا رہے ہیں، مسلمان جنت جہنم سے باہر نہیں نکلتے، وہ یہ کر رہے ہیں مسلمان جنت اور جہنم میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں دنیا کی جو زندگی ہے جس نے کافر کو دھوکے میں دیا، یہی زندگی کس کو دھوکہ دے گی؟ یہی تمہیں دھوکہ دے گی. اس زندگی میں جب تم ترقی کی جتنی قسمیں دیکھو، چاند پہ لبرل لوگوں سے مریخ پہ پہنچنے کی، خلائی سیاروں سے چھلانگیں لگانے کی، اس دنیا میں ایک چیز غور کر لینا، اس کے آگے موت ہے جو اس ساری ترقی کو چند سیکنڈ اور منٹوں میں خاک میں ملا کے رکھ دے گی. یہ ایسی ترقی ہے جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر جیسی عمارت کو چند گھنٹوں میں زمین بوس کر دیتی ہے. اس لیے اس میں ترقی کرنا مگر اس ترقی کو اصل مت سمجھنا اور اس دنیا سے دل مت لگا کے اللہ سے غافل
गाफिल ना हो जाना, तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है इस दुनिया के अंदर। और ये फॉल्ट समझ में उस वक्त नहीं आता, उस वक्त तक जब तक खुद अपने ऊपर भुगतता नहीं है इंसान। फिर औरत को जिस पर जब तक मौत आती नहीं है ना, उस वक्त तक उसकी समझ में मौत, जो मौत को अपनी आंखों से नहीं देखता ना, उस वक्त तक उसकी समझ में मौत आती नहीं है, उस वक्त तक नहीं आती। वो क्योंकि अटका रहेगा उसका दिल प्लॉटों में, गाड़ियों में, बंगलों में, दौलत में अटका रहेगा। हत्ता कि कैंसर का मरीज होगा ना, डॉक्टर कह देंगे 6 महीने रह गए हैं, मगर दिल दुनिया से उसका भी नहीं बच सकती। उलमा की तरफ फिर इसी में लगा प्रेशर के जरिए, ऐसे पेशेंट हमने पहले से, अब तो डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने रह गए, 7 महीने रह गए, 8 महीने रह गए, लेकिन उनका ख्याल ये कि अभी हम इतने आराम से निकलने वाले कोई ऐसा काम नहीं कर सकती। देखो नफली रोजा रखने पर पाबंदी लगा दी, तो तौबा कर लो। कुरान के अल्फाज देखें, कुरान कहता है वला मौजूद है तो उसकी परमिशन के बगैर औरत नफली रोजा जहन्नम की नहीं आग रख को सकती, अपनी क्योंकि वो आंखों से रोजा देखेंगे। रखेगी, शौहर अपनी अगर ख्वाहिश पूरा करना चाहेगा तो रोजे की वजह से नहीं कर सकता। ये ऐसे बदबख्त लोग हैं कि अगर अल्लाह ने इबादत पे पाबंदी लगा दी, अल्लाह ने अपना हक छोड़ दिया, जुर्म कर रहे थे ना वही दोबारा करना शुरू कर देंगे। इसी उम्मीद पे करेंगे कि शायद कल मैं तौबा कर लूं, शायद कल मैं रखना है तो पहले शौहर की परमिशन हो। रातों को अपनी दुआओं में फिर अगर अल्लाह से जहन्नम की आग से पनाह मांगने का मामूल बनाए। ये चीज आज हमारी जिंदगियों से निकल गई। वल्लज़ीना आमनू मुश्फिकून मिन्हा, फरमाया काफिर मांगता है कि कहाँ है वो जहन्नम, कहाँ है वो आखिरत, दिखाओ मुझे। फरमाया और मोमिन उससे खौफ करता है, उससे डरता है, मुतालबा नहीं करता। इस्लाम इस तो अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, लअम्लअन्ना जहन्नम, मैं भर दूंगा इंसानों से और जिन्नात से जहन्नम को। अल्लाह की के लिए ये इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। कुरान ये भी कहता है कि अल्लाह पर ये काम मुश्किल नहीं है। ये क्यों कहा अल्लाह ने कि अल्लाह पर ये काम मुश्किल नहीं है? जाहिर है जिसने आसमान और जमीनों को बनाया, सारी कायनात को बनाया, उसके लिए क्या मुश्किल है किसी को यहाँ से उठा के वहां फेंक दे। लेकिन अल्लाह ये लफ्ज इसलिए बयान करता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि अल्लाह ऐसा नहीं कर सकते। इतने सारे इंसानों को कैसे डालेगा? क्या उसका दिल नहीं है? क्या उसको रहम नहीं आएगा? इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि नहीं आएगा रहम। ये तुम खुशफहमी में मुब्तला हो कि मुझे जितना रहम आना था मुझे आ गया है। ये रहम ही तो है। कितनी कितनी मोहलत देता है वो, बार बार तौबा का मौका देता है। 1000 बार भी गुनाह किया, 1000वीं बार तौबा करोगे, इसी तरह कबूल करेगा जैसे पहली दफा तौबा कबूल की थी। ये रहम ही तो आया था। अब तुम ये चाह रहे हो कि वो इतना रहीम बन जाए कि आप जो मर्जी करते रहो तो वो बख्शता रहे तुम्हें। इस खुशफहमी में मुब्तला होने की जरूरत, बोलो भाई नहीं, ऐसा नहीं। और जब हम उसका जवाब देते हैं तो नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार। अंदाज देखें कुरान का। कुरान कह रहे हैं क्या तुम ये समझते हो कि नेक और बुरे लोगों का अंजाम सेम कर दूंगा? देखो या तो आखिरत में जन्नत है या जहन्नम, तीसरी कोई जगह नहीं है अंजाम के एतबार से, तीसरी कोई जगह नहीं। उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही होती, या तो इधर या जबरदस्ती बोले ना भाई, तीसरी कोई जगह नहीं। लेकिन अगर कोई तो कर अल्लाह रहा है फरमाते हैं अगर मैंने सभी को बख्शना है तो इसका मतलब जो बेचारे गुनाहों से बच रहे हैं वो बेवकूफ है फिर। यही मतलब हुआ ना, वो तो पागल है। वो रमजान के रोजे रख रहे हैं, क्या करेगा वो रातों को अल्लाह के सामने खड़े होकर पनाह मांग रहे हैं अल्लाह से। वो माली मामलात में हराम से बचते हैं, तो कोई नुकसान नहीं होता। उनके दिल में मेरा खौफ होता भी किसका है? मुझे खुश करने के लिए गरीबों को खिलाते हैं, खर्च होती है। वो अम्मन हुआ कानितुन आना अल-लैली। अल्लाह फरमाते हैं भला वो आदमी जो रात को उठ के मुझे पुकारता है, साजिदन व क़ाइमा, कभी सजदे में कभी क़याम में, यहज़रुल आखिरा, आखिरत से डरता है वो, वयरजू रहमत रब्बी, रब से उम्मीदें भी लगा के बैठा है और आखिरत से डरता है। यानी खाली उम्मीदों पे नहीं चल रहा, खौफ भी है। तो भला लिबरल लोगों को और जो सारी रात सोता रहता है, जो सारी रात ड्रामे फिल्में देखता रहता है, जो सारी रात स्नूकर क्लब पे बैठा रहता है, जो सारी रात बाप और माँ को सताता है, जो सारी रात गुनाहों में जिना में वक्त गुजारता है, तो तुम क्या समझते हो दोनों को मैं ऐसा कर दूंगा? ऐसे सारे हल हो गए हैं। अभी दोनों का अंजाम है, किसको बख्श दूंगा? चल भाई छोड़, मसला था और बख्शिश हो गई, मैं बहुत गफूर हूं, बहुत बड़ा था। लैलतुल कदर को दोनों जाग लिए थे तो दोनों एक जैसे हो गए। उसका मियां जो है अपनी बेगम से जबरदस्ती, बहुत मुश्किल है। लैलतुल कदर में चूंकि दोनों जाग लिए थे, अब दोनों क्या हो गए हैं भाई? सेम। मुझे बताओ, तो अल्लाह कहते हैं अम नजअल, तो जवाब में हम ऐसा करेंगे, हमें तुमने ये समझा हुआ है ऐसी बेइंसाफी
ایسی دھاندلی دنیا میں کوئی کرپٹ ترین حاکم نہیں کرتا. عدل و انصاف کا بادشاہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ ایوارڈ ملنا چاہیے. خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے جن گناہوں کی طرف ہم جا رہے ہیں. میاؤں کے جو حالات آپ لوگ کے علاوہ میاؤں کی بات کر رہا ہوں جو رپورٹیں چلے جا رہے ہیں, برداشت بالکل ختم. قرآن نے زبردستی تو دور کی بات بیان کرتا ہے الکاظمین الغیظ, غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. باپ کے سامنے غصہ نہیں, ماں کے سامنے نہیں, اپنے بڑوں کے سامنے نہیں. آج چھوٹوں پہ برداشت کر لیتا ہے طاقتور ہے, اور بڑے پہ برداشت نہیں ہوگی تو وہ تو بیان سنتا ہے. میں کہتا ہوں جتنی باس کی برداشت کرتے ہو اس کا 10واں حصہ اگر باپ کی برداشت کر لو تو شاید بخشش ہو جائے. وہ باس تمہارا کچھ نہیں لگتا, صرف پیسے دیتا ہے تمہیں, پیسوں کے لیے رکھا ہوا ہے. جس دن تم نے دیکھو سعودی عرب سے 20 سال لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں, جاب لیس ہو کے یہاں نظر آتے ہیں. میں پوچھتا ہوں یار آپ تو 20 سال سے ایک سیٹ کے پاس ملازمت کر رہے تھے, کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار مجھے گردوں کا کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا, فوراً کمپنی نے نکال دیا. تو یار 20 سال آپ نے جس کمپنی سے وفا کی ہے, گردوں کے تھوڑے سے مسئلے پہ اس کمپنی نے آپ کو نکال دیا, تو آپ کو ٹینشن نہیں کرے. ٹینشن کس بات کی بھائی, وہ مجھے ملازمت کے لیے رکھا تھا, اپنے ہارڈ ورکنگ کر نہیں سکتا تو انہوں نے نکال دیا. بالکل صحیح کیا, پھر تو روک سکتی ہے شوہر کو, یا اس کو مینسز آ رہے ہیں پھر بھی روک سکتی ہے. آپ میں نے دے دیا ریزائن. نہ اسے بیماری ہے اپنے مفاد کے لیے رکھا ہوا ہے, اگر روک جہاں مرد کوئی بیماری ہوئی فوراً آنکھیں انہوں نے پھیر لی. مردوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے کہ کوئی مرد اپنی زوجہ کے قریب آنا چاہتا ہے اور اس کو روک دیتی ہے تو عورت مظلوم نہیں ہے. مظلوم کون ہے ایسے موقع پہ؟ اسلام کہتا ہے مرد مظلوم ہے. آپ چاہے لنگڑے ہو, لولے ہو, اندھے ہو, کاڑے ہو, بہرے ہو, فالس ہو, وہ باپ آپ کو کبھی گھر سے کبھی نہیں نکالے گا گھر سے. خواتین ہی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. میں بتاؤں گا اس سے عورت سختی کرتا ہے تو بیڑا غرق گھوم جاتا ہے. دنیا کو بیوقوف بنانا آسان, لیکن جس خدا نے پیدا کیا وہ ہماری ان حرکتوں کو نوٹ کر رہا ہے, لکھ رہا ہے. وہ قرآن کہتا ہے ایسا انتظام کر رہا ہوں کہ فرشتے بٹھا کے ان کی فائلیں تیار کرو, پھر ادھر ادھر منہ مارے گا کہ نہیں مارے گا, لفظ لکھو ان کا. باہر جا کے جب وہ منہ مارے گا تو خراب کس کا گھر ہوگا؟ اس کا حق اتنا زیادہ. لیکن جب سے دنیا میں کفر کی حکومت ہے, جتنا قریبی ہے اس کا رشتہ اتنا ہی مرد کا اتنا نقصان نہیں ہوتا. دنیا میں جانوروں کے حقوق پر بات ہو رہی ہے, ماں باپ کے حقوق پر بات نہیں ہو رہی ہے. ایک فادر ڈے منا لیتے ہیں, اس میں چاکلیٹ موکلیٹ اس کو گفٹ کر دیتے ہیں گورے. ایک مدر ڈے میں کو 2-4 پھول ہار پہنچا دیتے ہیں اس کو. یہ فادر ڈے اور مدر ڈے منانا چھوڑ دیں, یہ ماں باپ کے ساتھ بدترین مذاق ہے. بے شمار فائدے ہوتے ہیں اس کو شادی کے بعد, بالکل اس کا بائیکاٹ کریں. فادر ڈے اور مدر ڈے ان لوگوں فائدے عورت کو نکاح کے بعد ملتے ہیں. باپ اور ماں سے سال میں پورے سال رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے, وہ کبھی کبھار تھوڑا بہت یاد کر لیتے ہیں. وراثت ملنا اور محبت زیادہ ہو زندگی میں پراپرٹی اس کے نام کر دینا, تو دیکھ رہے پوری پوری پراپرٹی بیوی کے نام کر دیتے ہیں. سچا ہے. پھر اس کے بچوں کا سارا خرچہ, اس کی پریگننسی کا خرچہ, اس کی ڈیلیوری کا خرچہ, بچوں کی شادی کی ٹینشن ہے, بچوں کی پڑھائی کی ٹینشن ہے, دھوکے میں نہ ڈال دے. سارے بینیفٹس عورت کو شادی کے بعد ملتے ہیں کس کی طرف سے؟ اور شیطان مسلم سوسائٹی میں مرد کی طرف سے ملتے ہیں. یہاں ڈیورس اور طلاق ہوگی تو بیڑا کس کا غرق ہوگا؟ عورت کا. لبرل لوگوں کے ہاں کسی کا بیڑا غرق نہیں ہوتا, کیونکہ عورت کو وہ حقوق مل ہی نہیں رہے ہوتے. کتنے وعدے اللہ کر رہا ہے بھائی, اس رمضان کا یورپ تھوڑا سا حصہ ہے, تو لہذا حقوق بھی وہیں سے لے رہے ہیں. توبہ کر لو ہم نے اپنی سوسائٹی کو اپنی سوسائٹی کے لحاظ سے دیکھنا ہے. جو نماز کو قضا کرتا ہے, اے اللہ آئندہ زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوگی. دیکھو نماز کا معاملہ اتنا ہلکا نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں نمازی بھی بے نمازی ہیں, بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. جو نماز پڑھتا ہے اس نے نماز کو بالکل اینڈ میں رکھا ہوا ہے, سب سے آخر میں. سارے کاموں سے فارغ ہوگا تو نماز ہو جائے گی. سفر میں نماز قضا کر دیتے ہیں, بیماریوں میں نماز قضا کر دیتے ہیں. ہم نے نمازی لوگ دیکھے ہیں بستر پہ پڑے ہوئے نماز نہیں چھوڑتے, آپریشن تھیٹر میں نماز نہیں چھوڑتے. نمازی عورتیں بچے کی ولادت سے پہلے نماز نہیں چھوڑتی. وہ آپریشن تھیٹر میں ہوگی, ان کو فکر ہوگی کہ نماز کا وقت کہیں ضائع نہ ہو جائے. اس کو نماز کہتے ہیں, اس کو نمازی کہتے ہیں. اس کے دماغ پہ سوار ہے. رشتہ دار انڈیا سے آئے تھے, موجود ہے بھی وہ حلال ہے 70 سال ہوگی, بہت گزارا واقعہ ہے. ڈپریشن کا مریض بنانا ہے. بارے میں ہم نے سنا تھا دل میں بیوی سے نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے, پھر جب صبح اٹھ کے دفتروں میں جائے گا ادھر ادھر منہ مارے گا. وہ کوئی نماز قضا تمام بڑے بڑے نقصانات سے بچنے کے لیے اس کوئی نماز قضا نہیں ہوئی جب سے بالغ ہوئے. میں حیران تھا ایسے لوگ دنیا میں ہیں کہ بھائی تمہاری